السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گائیڈ لائن میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی آج میں پھر سے لے کر حاضر ہوا ہوں کلاس 10 درخشاں حصہ 2۔ آج ہم لوگ اس کتاب کے چیپٹر نمبر 28 کو پڑھیں گے اور جانیں گے کہ مختصر ترین سوالات کے جوابات کیا ہیں اور مختصر سوالات کے جوابات کیا ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم یہ جانیں کہ اس چیپٹر کو لکھنے والے کون ہیں۔ دیکھیے، اس چیپٹر کو لکھنے والے کا نام ہے حسن نعیم۔ کیا نام ہے؟ حسن نعیم۔ اور یہ کیا لکھے ہیں؟ غزل لکھے ہیں۔ کیا لکھے ہیں؟ یہ غزل لکھے ہیں۔ مختصر ترین سوالات مع جوابات، سب سے آسان سوال اور سب سے آسان جواب۔ آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، حسن نعیم کی پیدائش کہاں ہوئی؟ حسن نعیم جو پیدا ہوئے وہ کہاں پیدا ہوئے، کس جگہ پیدا ہوئے، وہ بتانا ہے۔ دیکھیے اس کا جواب ہے حسن نعیم کی پیدائش پٹنہ میں ہوئی۔ کہاں یہ پیدا ہوئے؟ پٹنہ کے اندر یہ پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 2 دیکھیں، حسن نعیم کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ سب سے پہلے بتانا کہ ان کا انتقال کس سال کے اندر ہوا، کب ہوا اور کہاں ہوا، کس جگہ ہوا، پھر وہ بتانا ہے۔ حسن نعیم کا انتقال 22 فروری، کتنا فروری؟ 22 فروری 1991 عیسوی کو کہاں ہوا؟ ممبئی میں ان کا انتقال ہوا۔ ممبئی کے کسی کونے کے اندر ان کا کیا ہوا؟ انتقال ہو گیا۔ سوال نمبر 3 دیکھیں۔ سوال نمبر 3 ہے، حسن نعیم کس ملازمت سے مستعفی ہوئے؟ یہ جو استعفیٰ دیے گئے ہیں کس ملازمت سے؟ حسن نعیم وزارت خارجہ کی ملازمت سے مستعفی ہوئے۔ کس ملازمت سے؟ وزارت خارجہ۔ سوال نمبر 4 ہے، حسن نعیم کس ادارے میں ڈائریکٹر کے عہدے پر مامور تھے، یعنی فائز تھے؟ کس ادارے کے اندر حسن نعیم ڈائریکٹر کے عہدے پر فائز تھے، مامور تھے؟ اس کا جواب دیکھیں، حسن نعیم غالب انسٹیٹیوٹ دلی کے ڈائریکٹر کے عہدے پر مامور تھے۔ کس ادارے کے اوپر؟ تو غالب انسٹیٹیوٹ دلی کے ڈائریکٹر کے عہدے پر یہ کیا تھے؟ مامور تھے۔ اب دیکھیں مختصر سوالات مع جوابات۔ مختصر سوالات مع جوابات، نہ زیادہ بھاری نہ زیادہ ہلکا بلکہ درمیانہ، بیچ والا۔ سوال نمبر 1 ہے، حسن نعیم کی غزل گوئی کی خصوصیات مختصراً بیان کیجیے۔ ان کی غزل گوئی کے متعلق ان کی جو خصوصیات ہے وہ بیان کرنا ہے مختصراً۔ دیکھیے حسن نعیم کی شاعری میں کلاسیکی بھی ہے۔ حسن نعیم کی شاعری کے اندر کیا ہے؟ کلاسیکی بھی ہے اور احتجاجی رنگ بھی ہے۔ یہ پرانے زمانے کے شعر و شاعری کو بھی اپنانے کی کوشش کی اور ان کے جو لہجے تھے، ان کو بولنے کا جو طریقہ تھا، آراستہ کرنے کا طریقہ تھا، وہ اس پر بھی دھیان دی اور احتجاجی رنگ بھی۔ اس میں درد مندی بھی ہے اور حسن و عشق کی کیفیت بھی۔ درد مندی بھی ہے ان کے غزل گوئی کے اندر اور حسن و عشق کی کیفیت بھی ہے۔ اس طرح ان کی شاعری کئی رنگوں سے مل کر ایک خاص رنگ اختیار کر لیتی ہے جو انہیں جدید شاعروں کے درمیان انفرادیت عطا کرتی ہے۔ جو نئے شاعر ہیں ان کے درمیان انفرادیت، اکیلا پن عطا کرتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2 ہے، ان اشعار کی تشریح کیجیے۔ نیچے جو اشعار آ رہے ہیں اس کی تشریح کرنا، اس کا مطلب بیان کرنا ہے۔ دیکھیے، قلب و جاں میں حسن کی گہرائیاں رہ جائیں گی۔ قلب کے معنی آتا ہے دل، جان، دل و جان میں حسن کی خوبصورتی کی گہرائیاں رہ جائیں گی۔ تو وہ سورج ہے تیری پرچھائیاں رہ جائیں گی۔ تو وہ سورج ہے تیری پرچھائیاں رہ جائیں گی۔ اب اس کا مطلب دیکھیں، شاعر اس شعر میں اپنے محبوبہ کے حسن پر فدا ہونے کی بات کہی ہے۔ شاعر اس شعر کے اندر اپنے محبوبہ جس سے وہ محبت کر رہا ہے، جس سے وہ عشق کر رہا ہے، اس کے حسن پر، اس کے خوبصورتی پر فدا ہونے کی بات کہی ہے کہ سب کچھ مٹ سکتا ہے۔ کیا ہے؟ سب کچھ مٹ سکتا ہے
مگر دل کی گہرائیوں میں بیٹھا ہوا تیرا حسن و جمال، تیری خوبصورتی نہیں مٹ سکتا۔ جو ہمارے دل کے اندر تمہاری محبت آ چکی ہے، تمہاری خوبصورتی پیدا ہو چکی ہے اور وہ ہمارے دل کے اندر پیوست ہو چکی ہے، وہ مٹ نہیں سکتا ہے، مگر سب کچھ مٹ سکتا ہے۔ تیرا حسن اس سورج کے مانند ہے جو اپنی پرچھائیاں چھوڑ جاتا ہے۔ تیرا حسن یعنی تیری خوبصورتی اس سورج کی طرح ہے جو اپنی پرچھائیاں چھوڑ جاتا ہے۔ سورج ایک جگہ سے کوچ کرتا ہوا دوسری جگہ جاتا ہے، لیکن اس کی جو پرچھائی ہے، اس کی جو روشنی ہے، وہ کیا ہے؟ باقی رہتی ہے، یہاں پر بھی رہتی ہے، کسی اور جگہ بھی رہتی ہے۔ فسانہ غم کا کوئی غم گسار ہو تو کہیں، کہانی دل کی کوئی دل فگار ہو تو کہیں۔ شاعر اس شعر میں یہ کہا ہے کہ وہ اپنی محبوبہ کی جدائی کا غم صرف اسے سنا سکتا ہے۔ شاعر اس شعر میں کہا ہے کہ وہ اپنے محبوبہ جس سے وہ محبت کرتا تھا، اس کی جدائی کا غم صرف اسے سنا سکتا ہے جو یا تو اس کا ہمدرد ہو، جو اس کا ہمدرد ہوگا اسی سے وہ اپنی محبوبہ کی جدائی کا غم سنا سکتا ہے، یا پھر اسی کی طرح عشق میں اپنا دل گھائل کر چکا ہو، یعنی کوئی ایسا آدمی ہو جس طریقے سے وہ انسان اپنے محبوب کی جدائی کا دکھ درد کا احساس کر رہا ہے، ٹھیک اسی طرح کوئی ایک دوسرا آدمی ہو کہ وہ بھی اپنے محبوبہ کے جدائی کے وقت اس کا دل جو درد کر رہا تھا، پریشان ہو رہا تھا، وہ یعنی اس کا دل گھائل ہو چکا ہو، اسی سے وہ اپنے درد کو، محبوبہ کے درد کو بیان کرنے کی کوشش کرے گا۔ چیپٹر مکمل ہو چکا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے درمیان خوب اسے شیئر بھی کریں۔